بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پارہ 10۔ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، فیصلے کے دن، جس دن کے دونوں جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہ تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم اور وہ وقت مقرر کرتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن جو ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندگی حاصل کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھاتا رہا، اگر وہ ان کو زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملہ میں، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں تک کا حال جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا طے تھا، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہ آپس آمنے سامنے ہوئے تو الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بری ہوں، اور میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے جب کہ فرشتے ان منکرین کی جان قبض کرتے ہیں، مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ فرعون والوں کی طرح، اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدل دے جو ان کے نفسوں میں ہے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فرعون والوں کی طرح، اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے جن سے تم نے عہد لیا، پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ بس اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو۔ اور اگر تم کسی قوم سے بد عہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کے طرف پھینک دو، اسی طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ بے شک اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکل بھاگیں گے، وہ ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ان کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے تیار رکھو قوت، اور پلے ہوئے گھوڑے کے اس تمہاری ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسرے پر بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ ان کو جانتا ہے، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے تم کو قوت دی اور ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا،
اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی تم ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان میں اتفاق پیدا کر دیا، بے شک وہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اے نبی، مومنین کی لڑائی پر ابھارو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 منکروں پر غالب آئیں گے، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں اچھی طرح خوریزی نہ کر لے۔ تم دنیا کے اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ کا ایک لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا اس کے باعث تم کو سخت عذاب پہنچ جاتا۔ بس جو مال تم نے لیا ہے اس کو دکھاؤ، اور وہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں دے دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ تم سے بد عہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بد عہدی کی تو خدا نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم ان کی مدد کرنا واجب ہے، اللہ یہ کہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ منکر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے نوشتہ میں، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدہ کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کی عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مگر جن مشرکوں نے سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کے گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دے دو تاکہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کے امان کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کوئی عہد کیسے رہ سکتا مگر جن لوگوں نے تم سے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، بس جب تک وہ تم سے سیدھے رہے تم بھی ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیسے عہد رہے گا جبکہ یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کر رہے اور نہ عہد کا، وہ تم کو اپنے منہ کی بات سے راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر بد عہد ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، یہی لوگ زیادتی کرنے والے۔ بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہاری دینی بھائی ہیں،
اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو جاننے والوں کے لیے۔ اور اگر عہد کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور اہل ایمان کے سینہ کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دل کی جلن کو دور کر دے گا، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال اکارت گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے بنے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ جو تم نے کمائے ہیں اور وہ جو تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پہ تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارا جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے منکروں کو سزا دی اور یہی منکروں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئے، اور اگر تم مفلسی کو اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ وہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ ان کو ہلاک کرے، اور وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کو پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں
داغی جائے گی۔ یہی ہے وہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا، پس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی ہے سیدھا دین۔ بس ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جانو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں ایک اضافہ ہے۔ اس سے کفر کرنے والے گمراہی میں پڑتے ہیں اور کسی سال حرام مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اے ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ وہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ منکروں نے اس کو نکال دیا تھا۔ وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے منکروں کی بات نیچی کر دی، اور اللہ ہی کی بات تو اونچی ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہلکے اور بوجھل اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر نفع قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے، تم نے کیوں نہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کرے، اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور وہ اس کا کچھ سامان کر لیتے، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، اس لیے انہیں جمع رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا باعث بنتے، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں ان کے سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ پہلے بھی فتنہ کی کوشش کر چکے ہیں، اور وہ تمہارے لیے کاموں کو الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا اور وہ ناخوش ہی رہے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنہ میں نہ ڈالیے۔ سن لو، وہ تو فتنہ میں پڑ، اور بے شک جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹتے ہیں۔ کہو ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہو تم ہمارے لیے صرف 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہو، مگر ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ بس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ کہو تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور وہ اپنے خرچ کو قبولیت سے صرف اس لیے محروم ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے انکار کیا، اور یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو گرانی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ۔ تم ان کے مال اور اولاد تو کچھ وقت نہ دو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلے کہ وہ منکر ہو۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے۔
اور ان میں ایسے بھی ہیں جو تم پر صدقات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور بھی دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم کو تو اللہ ہی چاہیے۔ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف طلب مطلوب ہے، نیز گردنوں کو چھڑانے میں، اور جو تاوان بھرے اور اللہ کی راستہ میں اور مسافر کی امداد میں، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے، تو کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کرے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کرے اگر وہ مومن ہے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں مومنوں پر ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہا کہ تم مذاق اڑا لو، اللہ یقیناً اس کو ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ سے اور اس کے آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اور ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے بس ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی حصہ سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی وہی بحثیں کی جیسی بحثیں انہوں نے کی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، باغوں کا کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے ستھرے مکانوں کے ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی جو سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر کپڑے بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام کے بعد منکر ہو گئے، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکی، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کرے تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ اعراض کرے تو خدا ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا کوئی نہ حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم صالح بن کے رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ بس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بیٹھا دیا اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اس سے ملیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کی، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی
سرگوشی کو جانتا ہے اور اللہ تمام چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو تان کرتے ہیں ان مومنوں پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہیں اور جو صرف اپنی محنت مزدوری سے انفاق کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے اور ان کو گرا گزرا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ بس وہ ہنسے کم اور روئے زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بھی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر تم کبھی نماز نہ پڑھو اور نہ اسے قبر پہ کھڑے ہو۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، اور ان کے مال ان کی اولاد تم کو جب تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ منکر ہو، اور جب کوئی سورہ اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان کے مقدور والے تم سے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پہ مہر کر دی گئی، بس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اور انہی کے لیے خوبیاں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئیں کہ انہیں اجازت مل جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولیں وہ بیٹھ رہیں۔ ان میں سے جنہوں نے انکار کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کوئی گناہ کمزوروں پر نہیں ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کا کچھ نہیں پاتے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کریں۔ نیک کاروں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور نہ ان لوگوں پہ کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں کہ تم ان کو سواری دو، تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم اس پر سوار کر دو، اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کرے۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، پس وہ نہیں جانتے۔ سورہ مکمل ہوا۔